بغیر کسی تعارف کے، حضرت مولانا ہندوستان کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں اور ایک بہت بڑے ادارے اور علمی درسگاہ کے ذمہ دار ہیں، صاحب نسبت جلیلہ ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے اور ایک بہت بڑے عالم کے صاحبزادے، یہ ایک ایسے شریف کریم ابن الکریم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب قریب آ جائیے، درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ صلی اللہ علیہ الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت اس جلسے کی برکت سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو راہ ہدایت پر گامزن فرمائے، حق کو ہمارے سامنے واضح فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو باطل سے بچنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے. دوستوں اور ساتھیوں، آواز کم، آواز ہلکی کی. دوستوں اور ساتھیوں، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کی جد و جہد اور ان کی کوششوں سے محرم کے ان جلسوں میں جان پڑی
اور ان کا فائدہ عام ہوتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت تا قیامت ان جلسوں کو اور ان کے فوائد کو جاری اور ساری فرمائے اور ان کے فیوز کو عام فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی عظمت کی بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے جو احکام وہ نبی کی زبان مبارک سے سنا کرتے تھے، اس پر زندگی کے آخری سانس تک عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکالا نہیں کرتے تھے، وہ دین کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، وہ دین کی تعلیمات کو اپنی خواہشات کے پردے میں چھپایا نہیں کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس کام کو کرنے کا حکم دیتے اس کو انجام دینے میں وہ جی جان لگا دیتے، اور جس کام سے آپ کو اللہ اور رسول ان کو روک دیتے وہ ان کاموں سے رک جاتے، اور اس کے لیے جس طرح کی قربانیاں دینی پڑتی وہ اسے دینے کو تیار رہتے۔ آج مجھ سے لوگ کہتے ہیں، آپ سے بھی کسی نے کہا ہوگا کہ صحابہ کرام میں کون سی خوبی ہے کہ ان کی عظمت دلوں میں پیدا کی جائے؟ ان کے اندر کون سی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اس امت کے سب سے مقدس طبقے میں شمار کیا جائے؟ میں ان کی خوبیاں بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی کے ارشادات کو سنا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے نبی کے قدم سے قدم ملا کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کو انجام دیا ہے۔ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے نبی کے حکم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو ہر چیز قربان کر دی ہے۔ وہ بڑا مقدس گروہ ہے، اللہ اس گروہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت پر غور کریں اور آج اس عزم کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو سنیے کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آج ایک طرف قرآن کریم ہے، دوسری طرف احادیث مبارکہ ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کا رشتہ اللہ کی کتاب سے بھی ٹوٹ چکا ہے اور نبی کے فرمان سے بھی ٹوٹ چکا ہے۔ آج ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، غیروں سے شکوہ نہیں ہے، آج ہمیں شکوہ اپنوں سے ہے۔ یہ اپنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے کا تعلق قرآن سے ہے، ان میں سے کتنوں کا تعلق حدیث سے ہے، ان میں کتنے وہ ہیں جن کی زندگی قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے، اور ان میں کتنے وہ ہیں جو احادیث مبارکہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب انسان، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو جب اللہ کی کتاب کو چھوڑتا ہے، جب نبی کے فرمان کو چھوڑتا ہے، تو اللہ اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج امت دشمنوں کے ظلم و ستم سے جھوج رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب ہے اور نہ ہمارے ہاتھوں میں نبی کا فرمان ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج دشمن ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ قرآن کی یہ آیت سنیے، اللہ کیا کہتا ہے۔
فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتا ہے قرآن کریم کی یہ عظیم دولت میں نے اپنے منتخب بندوں کو دی ہے۔ منتخب بندوں سے کون سے بندے مراد ہیں؟ منتخب بندوں سے مراد یہ آخری امت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے۔ آپ کی امت آخری امت ہے، اور اسی آخری امت کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے منتخب فرمایا۔ میں نے اپنی کتاب کا وارث ایک عظیم الشان امت کو بنایا، ایک منتخب امت کو بنایا، ایک آخری امت کو بنایا، اور ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے اپنی کتاب کو دے دیا۔ پھر اس امت کے 3 گروہ ہو گئے۔ اللہ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنے منتخب بندوں میں سے منتخب امت کو اپنی اس کتاب کا وارث بنایا۔ اس آخری امت کو میں نے اپنی یہ کتاب عطا کی۔ اور اس امت کا حال کیا ہے؟ اس کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک گروہ وہ ہے جس کے گھر میں قرآن ہے لیکن سال بھر وہ الماری کی تختے پر رکھا رہتا ہے، اس پر گرد کی تہیں جمتی رہتی ہیں۔ اللہ کے اس بندے کو قرآن اٹھا کر کے اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس پر عمل کرنے کا جذبہ کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہے، یہ قرآن کو چھوڑ کر کے خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس امت میں ایک گروہ وہ ہے جس نے قرآن کو چھوڑ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کے 3 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق یہ کہ اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا حق یہ کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کے لیے انسان اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے۔ آج مسلمان کے پاس نہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کا وقت ہے، اور نہ قرآن پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اس کے دلوں میں موجود ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس امت میں ایک گروہ وہ ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کے خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک دوسرا گروہ بھی اس امت میں موجود ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بیچ میں کھڑا ہے، قرآن کی جو باتیں اچھی لگتی ہیں ان پر عمل کرتا ہے، جو نہیں اچھی لگتی انہیں چھوڑ دیتا۔ یہ تو قرآن کو کھیل بنا لیا تو نے۔ یاد رکھو، جو اچھی باتوں پر عمل کرے اور دیگر تعلیمات کو چھوڑ دے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ قرآن میں ایک دوسری جگہ ایسے شخص کے برے انجام کو ذکر فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ جو قرآن کی کچھ باتوں پر عمل کرے، کچھ کو چھوڑ دے، اس کا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا حال اس شخص کے جیسا ہے جو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو فائدہ دکھتا ہے
تو کرتا رہتا ہے، اور اگر فائدہ نہیں ملتا تو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے خدا کی عبادت کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، اگر فائدہ ملے تو کرے، نہ ملے تو چھوڑ دے، ایسے شخص کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے کہ خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور کرو، آج ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات جو اچھی لگتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو من کو نہیں پسند آتی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور اللہ رب العزت جس کے بارے میں کہہ دے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی، بتاؤ اس کو بربادی سے بچانے کی طاقت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کے ہر قدم پر ہم عمل کریں گے اور اپنی خواہشات کو پیروں تلے رونیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کن لوگوں کی؟ فرماتے ہیں ان لوگوں کی فکر آپ مت کیجئے جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ آپ مت دیکھیے ان لوگوں کی طرف، فکر مت کیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ دوسرا گروہ ہے امت کا جو بیچ میں کھڑا ہے، جو باتیں اچھی لگتی ہیں اس پر عمل کرتا ہے، جو اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ایسے گروہ کے بارے میں بھی فرماتا ہے یہ بھی ناکام ہونے والے لوگ ہیں، ان کی بھی دنیا خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ تیسرا گروہ اس امت کا، فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله۔ تیسرا گروہ، فرماتے ہیں اس امت میں ایک گروہ اور بھی ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی کوئی بات آتی ہے، اللہ کا کوئی ارشاد آتا ہے، نبی کا کوئی حکم آتا ہے، تو وہ بڑی مستعدی کے ساتھ آگے بڑھ کے اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ اللہ رب العزت ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ پہلے گروہ کو ظالم کہتا ہے، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے۔ دوسرا گروہ جو درمیان میں ہے، من چاہی باتوں پر عمل کرتا ہے اور دوسری تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اللہ ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے اس کو ہر طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ میں نے جنت کی نعمتیں بھی اسی تیسرے گروہ کے لیے بنائی ہیں، میں نے جنت کو سجایا اور سنوارا بھی اسی کے لیے ہے، اور میں نے وہاں کی نعمتیں اس کے قدموں میں نچھاور کرنی ہیں۔ چنانچہ کہتا ہے جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اللہ رب العزت اس تیسرے گروہ کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کے جواب دینا۔ قرآن نے مسلمانوں کے یہ تین گروہ ذکر کیے ہیں، یہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ پہلے گروہ میں؟ بھائی زور سے بولو،
دوسرے گروہ میں؟ پھر کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہو گے؟ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ خدا مجھے تیسرے گروہ میں شامل کر دے۔ آپ کے بھی دل کی یہی خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی، جیسے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ بتاؤ قربانی دینے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام کر لو۔ جس نے یہ 4 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کو اس تیسرے گروہ میں شامل کر دے گا، اور جو تیسرے گروہ میں شامل ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ 4 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم ان 4 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو 4 کام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ نماز تو فرض ہے، روزہ بھی رمضان کا فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ یہ تو فرائض ہیں، ان کو کرنا تو لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر سابقم بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟ سب سے پہلا کام، اگر تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ جس کا کھانا حلال، جس کی کمائی حلال، جس کی آمدنی حلال، اللہ رب العزت اس کو تیسرے گروہ میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان اپنی کمائی کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، حرام و حلال کا فرق اس کے ذہن سے نکل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بربادیوں نے ہمارے گھروں کے دروازوں کو دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں حکم کیا دیتا ہے؟ دیکھو قرآن پڑھو گے تو اللہ کا یہ حکم سامنے آئے گا۔ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، خدا نے جو رزق، پاکیزہ رزق تم کو دیا ہے، جو حلال رزق عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کماؤ، اپنی آمدنی کو حلال رکھو، حلال طریقے سے رزق کماؤ، تو اللہ رب العزت تمہارے تھوڑے سے رزق میں بھی، تھوڑی سی کمائی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے کامیابی کے راستے کو کھول دے گا۔ مگر میرے دوستوں، میں افسوس اور دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا یہ نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ ایک غیر مسلم کس طرح سے ترقی کرتا ہے، کاروبار کو بڑھاتا ہے۔ آج ہم اس کو دیکھ کر کے اپنے لیے لائنوں کو طے کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو اللہ اور رسول کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ تو آزاد ہے، وہ جیسی چاہے زندگی گزارے۔ ہم اور آپ تو آزاد نہیں ہیں، ہماری پیروں میں تو اسلام کی بیڑیاں پڑی ہیں، ہمارے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہم کیسے دوسروں کے دیکھا دیکھی ترقی کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں؟ ہمارے لیے وہی راستے ہیں جن کی اجازت اللہ نے دی ہے، جن کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو باقاعدہ سودی لین دین میں مبتلا ہیں، دیندار دکھائی دیتے ہیں، مسجد کی اگلی صفوں میں آتے ہیں اور سودی لین دین میں مبتلا ہیں، اور قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سود مت کھاؤ، مت لو، بچو اس سے، ورنہ یاد رکھو دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آئے گی اور آخرت میں بھی خدا کی پکڑ سے نہیں بچو گے۔ جو آدمی دنیا میں سود کھا کر کے مرا ہے،
میدان محشر میں اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ اللہ کہتا ہے جس نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، بہت آسان قسطوں پر بینک والے سود دے رہے ہیں اور لائن میں مسلمان بھی لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے موت کا خوف اور خدا کی پکڑ کا ڈر اس کے دل پہ نکل گیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جس نے دنیا میں سود کھایا ہوگا، جب یہ کل میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال ایسا ہوگا کہ جیسے اس شخص کا حال ہوتا ہے جس پر جن سوار ہو جائے، وہ کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی بھاگتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے۔ یہی حال میدان محشر میں اس کا ہوگا جس نے دنیا میں سود کھایا ہو۔ ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اس کی اس حالت کو دیکھ کر ہر ایک یہ پہچان لے گا کہ یہ وہ بدنصیب ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو اور سابقم بالخیرات باذن اللہ میں اپنے نام کو شامل کرانا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ آج سے طے کرو کہ جو کھاؤں گا، جو کماؤں گا وہ حلال کا ہوگا، ہر قیمت پر حرام کو چھوڑوں گا۔ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے نہیں، کسی طاقتور کی وجہ سے نہیں، کسی بڑے کی وجہ سے نہیں، میں حرام کو صرف اپنے رب کے ڈر سے چھوڑوں گا۔ اور جو خدا کے ڈر سے حرام کو چھوڑے، خدا اس سے 2 طرح کے انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو تقوی کی راستے کو اختیار کر تو میں 2 طرح کے انعامات سے تجھے مالا مال کروں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ میرے دوستو، اللہ کہتا ہے جس نے میرے ڈر سے حرام کو چھوڑا، میرے خوف سے ناجائز کاموں کو چھوڑ کر تقوی کے راستے پر چل پڑا، میں اس کو 2 طرح کے انعامات سے مالا مال فرماؤں گا۔ پہلا انعام یہ کہ جب بھی وہ کسی پریشانی میں پھنسے گا، میں غیب سے اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیا کروں گا۔ اور دوسرا انعام کہ جو میرے خوف سے حرام اور ناجائز کاموں کو چھوڑے گا، میں اس کو رزق حلال ان راستوں سے عطا کروں گا جن کا خیال بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب بھی کھائیں گے کمائیں گے حلال کا کھائیں گے، حلال کا کمائیں گے اور حرام کو لات ماریں گے تاکہ ہمارا رب ہمیں تیسرے گروہ میں شامل ہونے کا اعزاز عطا فرمائے۔ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ سابقم بالخیرات باذن اللہ میں تمہارا نام بھی شامل ہو جائے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، زندگی کے آخری سانس تک 4 کام کرو۔ اس میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو 1 پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ چاہے بھائی کا حق ہو کہ بہن کا حق ہو، دوست کا حق ہو کہ پارٹنر کا حق ہو، مسلمان کا حق ہو کہ ہندو کا حق ہو، جس کا حق نکلتا ہو 1 پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر، خدا تجھے تیسرے گروہ میں شامل فرما دے گا۔ اللہ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ دیکھو، تعلیمات خود قرآن کی ہیں، یہ میری نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بنا کر کے کوئی بات نہیں پیش کرتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے، الفاظ دیکھو خدا کے، ان اللہ یأمرکم، خدا تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب کسی کا کوئی حق تمہاری طرف نکلے تو حقدار تک اس کے حق کو پہنچا دو. میرے دوستوں، آج حق تلفی کا گناہ امت میں عام ہو رہا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کا حق دبا رہا ہے، جس کے پاس اثر اور رسوخ ہے وہ غریبوں کا حق مار رہا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقتور ذات تو اللہ کی ہے. وہ دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ آئے گی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. میرے دوستوں، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جن کے ناموں کے آگے حاجی بھی لگا ہے، جو دین کے بہت سے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، بسا اوقات مسجد کی اگلی صفوں میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہیں اس نے بھائی کا حق دبا رکھا ہے، کہیں بہن کا حق مار رکھا ہے. حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال میدان محشر میں یہ اعلان فرمائے گا کہ اگر کسی شخص نے میرا حق مارا ہے، کسی بندے نے، تو میں بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں، چاہوں گا تو اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا. لیکن اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کا حق مارا ہے تو میرے ہاں معافی کے سارے دروازے بند ہیں. میرے دوستو، انسان کہاں جا کر رحم کی بھیک مانگے گا؟ اس لیے آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ جس کا حق میری طرف نکلے گا میں پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دوں گا. اور اگر جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس کی طرف کسی کا حق ہے، بھائی کا یا بہن کا، پارٹنر کا یا پڑوسی کا، تو وہ اللہ سے دل میں وعدہ کرے کہ اے اللہ میں پہلی فرصت میں ادا کر دوں گا. تو وعدہ کر، عزم کر، ارادہ کر، خدا حق ادا کرنے میں تیری مدد فرمائے گا. میرے دوستو، میں نے کہا ابھی کہ حق ہے، چاہے ہندو کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے اپنے کا ہو، چاہے پرائے کا ہو. کسی کا حق مارنے اور کسی کے ساتھ حق تلفی کرنے کا اسلام نے موقع نہیں دیا ہے. ہر جگہ قدغن لگائی ہے اور یہ حکم دیا ہے جس کا بھی حق ہو اس کو ادا کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرو. میں چاہتا ہوں میں ایک واقعہ تمہارے سامنے پیش کروں. میرے دوستو، واقعے کو دل کی گہرائیوں سے سنو. جو آیت میں نے ابھی پڑھی اس آیت کے نزول کا ایک واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے. اس کا شان نزول تفسیر کی کتابوں میں ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. مکے کے لوگ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینے جائیے. آپ مدینے چلے گئے، کچھ دن مدینے میں رہے، پھر اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت عطا فرمائی. آپ صحابہ کرام کے ایک جمع غفیر کو لے کے مکے کی طرف چلے. اللہ نے حکم دیا آپ چلیے، ہم مکے کو آپ کے ہاتھوں پر فتح کر دیں گے. آپ مکے میں داخل ہوئے. وہ کفار قریش، وہ کفار مکہ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آج نبی کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے. آج آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں کا ایک ایسا بڑا گروہ موجود تھا، لشکر موجود تھا جس کے مقابلے کی تاب کسی کے اندر نہیں تھی. مکہ فتح ہو گیا. آپ حرم کے اندر داخل ہوئے. حرم میں داخل ہوئے. حرم مکی میں آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی. اس کا دروازہ بند تھا. آپ نے صحابہ کرام سے کہا اس کا دروازہ کھولو، مکہ فتح ہو گیا ہے. آج کعبۃ اللہ کو
بتوں سے پاک اور صاف کیا جائے گا، کھولو اس کا دروازہ۔ صحابہ گئے اور پھر واپس آ گئے، کہنے لگے حضور اس میں تو تالا پڑا ہوا ہے، بند ہے تالا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تالا پڑا ہے تو سنو، اس کی چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس ہوگی۔ عثمان ابن طلحہ کافر تھے اس وقت۔ فرمایا جاؤ عثمان ابن طلحہ سے چابی لے کے آؤ۔ صحابہ کرام دوڑے، عثمان ابن طلحہ کو تلاش کیا، ان سے کہا چابی لاؤ۔ عثمان نے کہا میں تو چابی نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے عثمان کو گرا کر ان کے سینے پر بیٹھ گئے اور چابی ان سے چھینی اور لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کر دی۔ آپ مطاف میں کھڑے ہیں، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابو بکر یہ چاہتے ہیں کہ آج یہ چابی مجھے مل جائے، عمر چاہتے ہیں کہ مجھے مل جائے، عثمان غنی چاہتے ہیں مجھے مل جائے، علی المرتضی چاہتے ہیں مجھے مل جائے، کیونکہ آج جس کو مل جائے گی تاریخ میں رہتی دنیا تک اس کا نام روشن رہے گا۔ آقا کے ہاتھ میں چابی ہے، آقا شش و پنج میں مبتلا ہیں کہ چابی کس کو دوں، ابو بکر کو دوں کہ عمر کو دوں، عثمان کو دوں کہ علی کو دوں۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے نبی یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے تو یاد رکھیے یہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، یہ امانت جس سے لی ہے اسی کو واپس ہوگی۔ آپ نے یہ چابی ابو بکر سے نہیں لی ہے، عمر سے نہیں لی ہے، عثمان غنی سے نہیں لی ہے، علی المرتضی سے نہیں لی ہے، یہ چابی تو عثمان ابن طلحہ سے لی ہے۔ عثمان کافر ہیں صحیح ہے، مگر یہ ان کی امانت ہے، اگر آپ کے ہاتھ سے جائے گی تو واپس عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ ہی میں جائے گی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ عثمان ابن طلحہ کو بلا کے لاؤ۔ عثمان ناراض تھے کہ ان کے ہاتھ سے چابی چھینی گئی تھی، بڑی مشکل سے آئے، سامنے عثمان کھڑے ہیں، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ عثمان ابن طلحہ کی طرف چابی بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں اے عثمان یہ چابی تمہاری امانت ہے، آج میں تمہیں دیتا ہوں، اور یاد رکھو اب قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں باقی رہے گی۔ آج بھی وہ چابی عثمان ابن طلحہ کے خاندان میں ہے۔ عثمان حیران ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فاتح بن کے آئے ہیں، یہ تو غالب ہو گئے ہیں، یہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، مکے والے ناکام اور مغلوب ہو گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے یہ چابی مجھے واپس کی۔ اے لوگوں، جو شخص کامیاب ہونے کے باوجود، فاتح ہونے کے باوجود، غالب ہونے کے باوجود دوسروں کے حق کا خیال رکھے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین کو قبول کر لیا جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں غیروں کی دشمنی کا، ہم اپنے کردار پر نظر ڈالیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے کیریکٹر کو دیکھیں۔ آج نبی کے طریقے کو، اس کے اخلاق کو اور ان کے کیریکٹر کو، ان کے طریقے زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمارے اپنے بھی دشمن بن گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، 2 باتیں آ گئیں کہ 3 باتیں؟ نمبر 3، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ تیسرے گروہ میں خدا آپ کے نام کو شامل کرے، اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور آپ سابقٌ بالخیرات میں شامل ہو جائیں، تو ایک تیسرا کام بھی کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ اپنے خونی رشتوں سے میل ملاپ اور جوڑ کو باقی رکھیں گے۔ جس نے بلڈ ریلیشن کو توڑا، خاندانی رشتوں کی دھجیاں اڑائیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کا جرم کیا، یاد رکھو وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت جگہ جگہ فرماتا ہے کہ جن رشتوں کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑو۔ آج
رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، صلہ رحمی کا جنازہ نکل رہا ہے، اور انسان انا اور کبر و غرور میں مبتلا ہو کر رشتہ داریوں سے دوریاں بنا رہا ہے، رشتہ داروں سے میل جول کو چھوڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا ہے، حدیث نبوی کو بھی چھوڑا ہے، اور اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، بھائی بہنوں کے ہاں جانے کو تیار نہیں، چچا اور ماموں سے رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ رشتے ناطے جس کو ہم بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، خونی رشتے کہتے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ یہ خونی رشتے کس نے بنائے ہیں؟ بولو بھائی، اللہ نے۔ تو جو رشتہ اللہ نے بنایا ہو اس کو توڑنے کا حق مجھے اور آپ کو کیسے ہو جائے گا؟ ہمیں تو اس کو جوڑنے کا حکم ہے۔ ہاں، جوڑنے میں دشواریاں ہوں گی، کبھی کبھی جی نہیں چاہے گا کہ ملیں، کبھی جی نہیں چاہے گا کہ جائیں، کبھی جی نہیں چاہے گا کہ اسے بلائیں، مگر ہم اپنی انا کو کچلیں۔ میرے رب کا حکم ہے کہ رشتوں کو جوڑو۔ میرا جی نہیں چاہے گا تب بھی جاؤں گا، میرا جی نہیں چاہے گا تب بھی بلاؤں گا، میرا جی نہیں چاہے گا تب بھی ملوں گا، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے تیسرے گروہ میں شامل کر دے۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک گڑبڑی ہے ہمارے سماج میں، ایک غلط رخ ہے، میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ غلط رخ کیا ہے؟ کسی کے 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، اس سے پوچھو کہ تیرے 4 بھائی ہیں، تیری سلام دعا ان میں سے کتنے بھائیوں سے؟ تو آدمی فوراً کہتا ہے بھائی تو 4 ہیں، مگر میرا آنا جانا ملنا جلنا 2 سے ہے، 2 سے نہیں ہے۔ ارے بھائی 2 سے کیوں ہے اور 2 سے کیوں نہیں ہے؟ تو کہتا ہے 2 بھائی وہ ہیں جو میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، مجھے اپنے ہاں بلاتے ہیں، مجھ سے ملتے جلتے ہیں، تو میں بھی ان کے ہاں جاتا ہوں، ان سے ملتا جلتا ہوں۔ اور 2 بھائی وہ ہیں جو نہ میرے ہاں آتے ہیں نہ مجھے بلاتے ہیں، نہ میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں نہ مجھ سے ملتے ہیں، تو میرا بھی ان کے ہاں آنا جانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں 2 بھائیوں سے تو مل رہا ہے اور 2 سے نہیں مل رہا ہے۔ 2 سے کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے مل رہا ہے کہ وہ تیرے ہاں آتے ہیں تو تو اس کے ہاں بھی جاتا ہے، وہ تجھ سے ملتے ہیں تو ان سے ملتا ہے، وہ تیرے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ، یہ تیرا ملنا صلہ رحمی کا ملنا نہیں ہے، یہ تو بدلے کا ملنا ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تجھ سے ملے اس سے بھی مل، جو نہ ملے اس سے بھی مل، جو تجھے بلائے اس کے ہاں بھی جا، جو نہ بلائے اس کے ہاں بھی جا، جو تیرے دکھ سکھ میں شریک ہو اس کی بھی مدد کر، اور جو نہ شریک ہو اس کی بھی مدد کر۔ بتاؤ ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ جو اس پر عمل کرے گا اللہ رب العزت تیسرے گروہ میں اس کو شامل فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ رشتہ داروں میں انبن اور کھٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ کھٹ پٹ اور انبن کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن کھٹ پٹ اور انبن کے ہونے پر رشتے ناطے توڑ دینا یہ برا ہے، سلام کلام بند کر دینا یہ برا ہے، آنے جانا ختم کر دینا یہ برا ہے۔ اس سے شریعت نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، نبی نے روکا ہے، اسلام نے روکا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہمیشہ ہم اپنی خونی رشتوں کے ساتھ میل ملاپ کو اور صلہ رحمی کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہی اسلام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اگر یہ 4 کام کرو گے تو اللہ رب العزت سابقم بالخیرات باذن اللہ میں آپ کے نام کو شامل کر دے گا، تیسرے گروہ میں آپ شامل ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، 3 کام میں بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ اگر تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس بات کا عہد کر لو کہ میں حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا۔ دوسرا کام یہ تھا
کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کر دوں گا۔ تیسرا کام یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے خونی رشتوں کا خیال رکھتے ہوئے صلہ رحمی کرتا رہوں گا، میل جول کو باقی رکھوں گا، کبھی بول چال اور آنے جانے کو بند نہیں کروں گا۔ اور چوتھا کام وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جس کے لیے خدا نے جنت کو سجایا ہے، سنوارا ہے، وہاں کی نعمتوں کو بنایا ہے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے تیسرے گروہ میں شامل ہونے کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور آج حال یہ ہے، میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا اور کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، اور نقل اتارتے ہیں اللہ کے نبی کے دشمنوں کی۔ چہرہ دشمنوں جیسا، فنکشنز اور تقاریب دشمنوں جیسی، چال ڈھال دشمنوں جیسی، کردار و اخلاق دشمنوں جیسا، اور نبی کو ماننے والے جب نبی کے دشمنوں کی نقل اتارنے لگیں گے تو ان کا رشتہ نبی سے بھی ٹوٹ جائے گا اور اللہ سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ صحابہ کرام کا یہ اعزاز ہے، صحابہ کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، نچھاور کر دیا۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا ہی ان کے لیے سب سے بڑی اعزاز کی چیز تھی۔ آج مسلمان نے اس اعزاز کو کھو دیا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم نے بچپن میں ایک مثل سنی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک کہاوت کہ دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ میں گیا انگلینڈ کا ایک شہر ہے مانچسٹر، میں مانچسٹر میں تھا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ راستے میں ریڈ لائٹ پر گاڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی تھی، لمبا کرتا پہنے ہوئے تھا، سر پر عمامہ تھا، وہ فٹ پاتھ پر ایک گوری لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے جس کے جسم پر بہت تھوڑے سے لباس تھا، نیم عریاں لڑکی تھی، اور وہ نوجوان اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، سر پر عمامہ بھی ہے اور جسم پر لمبا کرتا بھی ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یہ کون مولوی ہے بے وقوف جو سر عام اس نیم برہنہ لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے؟ اسے شرم نہیں آتی مولوی کو؟ تو وہ مسکرائے میرے میزبان اور کہنے لگے مولانا صاحب یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کسی مسجد کا امام نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے یہ لال پتھروں کی عمارت آپ کو دکھ رہی ہے سامنے؟ میں نے کہا ہاں دکھ رہی ہے۔ کہنے لگے یہ مانچسٹر کا انجینئرنگ کالج ہے، اور یہ بچہ جو آپ کو دکھ رہا ہے پگڑی اور کرتے میں داڑھی میں، یہ اس انجینئرنگ کالج کا طالب علم ہے، اور یہ جو بچی دکھ رہی ہے یہ اس کے ساتھ پڑھنے والی لڑکی ہے، دونوں اس کالج میں پڑھتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا انجینئرنگ کالج کا طالب علم، وہ اس کے چہرے پر داڑھی، سر پر عمامہ، لمبا کرتا اس نے پہن رکھا ہے،
اور کہاں ہے؟ انگلینڈ میں ہے، یہ کیا مطلب اس کا؟ تو وہ مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے یہ بچے جب کالج میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی، ایک درخواست دی مینیجر کو، اور اس میں یہ لکھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلامی لباس میں اسلامی تشخص کے ساتھ کالج میں آنے کی اجازت دی جائے، ہمارے چہروں پر داڑھیاں بھی ہوں گی، جسم پر لمبا کرتا بھی ہوگا، سر پر عمامہ بھی ہوگا، ہمیں اپنے اس اسلامی لباس اور تشخص کے ساتھ کالج میں آنے کی اجازت دی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ظاہر بھی اسلامی ہو، ہمارا باطن بھی اسلامی ہو، ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ کالج نے مجبور ہو کر انہیں ان کے اس لباس میں کالج آنے کی اجازت دی ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے تشخص کو مضبوطی سے پکڑو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پیچھے ڈھکیل نہیں سکتی، ہر ایک تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگا، لیکن جب تم خود نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑو گے، نبی کے بتائے ہوئے راستوں کو پس پشت ڈالو گے، تو بتاؤ عزت ملے گی تو کیسے ملے گی؟ رحمت للعالمین ہے نبی، جب ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹے گا تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج نبی کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور ان کے دشمنوں کی نقل اتارتے ہیں، اسی وجہ سے پریشانیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اس لیے میں صرف دو باتیں کہتا ہوں آپ سے، سنت کے اعتبار سے ہمیں ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن ساتھیوں کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، وہ آج سے عزم کریں کہ ہم نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجائیں گے۔ کیوں بھائی، تیار ہو؟ اور ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر شخص اس بات کا عہد کرے کہ میں انشاءاللہ صبح سے شام تک نبی سے منقول دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کروں گا۔ بستر سے اٹھتے وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی وہ سیکھو، کھانا کھاتے وقت کی دعا کیا ہے، پانی پیتے وقت کی دعا کیا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا کیا ہے، واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے، وہاں سے نکلنے کی دعا کیا ہے۔ اگر آپ ہر موقع پر نبی کی دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو اللہ آپ کے ہر عمل کو عبادت میں تبدیل کر دے گا۔ میرے دوستو، یہ چار کام ہیں، جس نے ان چار کاموں کو کیا اللہ رب العزت اس کو تیسرے گروہ میں شامل فرما دے گا، اور جب تیسرے گروہ میں انسان آ گیا تو خدا کا وعدہ ہے کہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، کہ جنت کی نعمتیں میں نے اسی تیسرے گروہ کے لیے بنائی ہیں۔ میں ان کو جنت کے لباس بھی دوں گا، میں ان کو جنت کے زیورات بھی دوں گا، اور میں ان کو جنت کی انگنت نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت کم وقت میں بہت قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ ابھی حضرت کی گاڑی ہے، اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت و تکلیف کے حضرت کو باہر نکلنے کا موقع دیں گے۔ اور کل کے لیے یہ اعلان ہے کہ ہر سال میرے والد 9 محرم کو شہادت کے اوپر، شہداء اسلام کے موضوع کے اوپر بیان کرتے تھے۔ کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آپ حضرات اسی طرح تشریف لائیں گے، اور حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مختصر دعا فرمائیں۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے، پوری امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان ہیں امن و امان نصیب فرما دے، اپنی نصرت فرما دے، اس ملک کے اندر امن و امان نصیب فرما دے۔ حضرت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اے پاک پروردگار، ہم ان کو اپنے سینے پر کی تختی کے اوپر لکھنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد جنت کی نعمتوں کا اجر نصیب فرما دے۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں آتی ہیں ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے، ان جلسوں کو کامیاب سے کامیاب تر بنا دے۔ یا اللہ یہاں آنے والوں کے آنے کو قبول فرما لے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔